बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल, नबीला बराजा का नावल है मेहंदी का रंग खिलने लगा। तो ये जो नावल है अपना, ये है किडनैपिंग बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज पे है और रिवेंज बेस्ड भी है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आइए इसको आज हमने पढ़ना है कंप्लीट, तो आइए जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। कमरा गहरी नीलगू रोशनी में डूबा खूबसूरत ख्वाबगाह का मंजर पेश कर रहा था। जहाज़ी साइज़ में सहरी पर एक खूब क़यामत महवे ख्वाब थी। इसने दबे कदमों खिड़की से अंदर का रुख किया। आने वाले ने सिर्फ एक सेकंड के लिए इसे देखा और हाथ जेब में डालकर क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल निकाला और एक हाथ से काबू करके दूसरे हाथ में दबा रुमाल इसकी नाक पर रखकर इसे बेबस कर डाला। लम्हे भर को वो निस्वानी वजूद हिला और फिर साख्त हो गया। माज ने इसे उठाकर कंधे पर डाला। इसके दराज बालों को ने गोया माज के पूरे वजूद को ढांप लिया। वह खामोशी से दबे कदमों बाहर निकला और इसे कंधे पर लादे बाहर अंधेरे में खड़ी गाड़ी के पास आया, जहां जीरा और फजल ने सब कुछ ठीक है का सिग्नल दिया। मुझे दे दे जी। जीरा इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। इसका इशारा माज के कंधे पर बेहोश पड़ी लड़की की तरफ था। नहीं, इस एक नहीं में इसकी नाराज़गी और दबा दबा गुस्सा था। जीरा फ़ौरन पीछे हट गया तो माज ने लड़की को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर डाला और ख़ुद भी बैठ गया। जेदा और फजल ने आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मास के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो लड़की के बेहोश वजूद को देखते हुए किसी सोच में गुम था। बखैरियत वो ठिकाने पर पहुंच गए। माज ने कमरा खोलकर लड़की को तकरीबन फेंकने के अंदाज में बेड पर डाला। मज़ीद 3-4 घंटे तक इसका होश में आने का इम्कान नहीं था। वो अपनी गेम खेलने के लिए तैयार था। अपनी फतहमंदी के एहसास ने गोया इसके रोए रोए में तमानियत की नई लहर दौड़ा दी थी। ओके आमिर, अब इजाज़त। न जाने राबेल से क्या क्या सुनने को मिलेगा। माहम ने गाड़ी से उतरते हुए फ़िक्रमंदी से कहा। जवाबन आमिर ने इसे तसल्ली दी और गाड़ी वापस मोड़ने लगा। माहम को गेट खुला देखकर बेख्तियार राबेल पर प्यार आ गया। अभी तक जाग रही है, अब एक लंबी डांट मेरी मुंतज़िर होगी। खैर कोई बात नहीं, इतना तो इसका हक बनता है। वो खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने कमरे तक पहुंच गई। दफ्तरी से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। गेट से चौकीदार गायब था। अगरचे माहम ने कहा था कि गेट वो खुद खोलेगी, मगर फिर भी चौकीदार की अदम मौजूदगी का शिद्दत से एहसास भी अभी हुआ था। वो जल्दी से अपने कमरे से निकली और पप्पा के कमरे में झांका। वो सोए हुए थे। बुआ भी महवे ख्वाब थी। इसकी चारों कज़न्स भी पाँव पसारे सो रही थी। इसे महज 12:30 बजे इन सबके सोने पर हैरत सी हुई। वो चारों तो यूँ जल्दी सोने वाली नहीं थी। रात गए तक वो ढोलक बजाती, डांस करती, इसके जोड़े पैक करती, म्यूज़िक सुनती, इसी हल्ले गुल्ले में रात गुजर जाती। फिर आज क्या था जो वो चारों की चारों सो गई थी। इसने अपने कमरे में झांका। बेड खाली था, अलबत्ता नीचे फर्श पर राबेल के जूते पड़े हुए थे। दुपट्टा भी पास था। राबेल, इसने हल्की आवाज़ में पुकारा कि शायद वो बाथरूम में हो। मज़ीद 3-4 बार पुकारने पर कोई जवाब न मिला तो इसने पहले बाथरूम का दरवाज़ा नॉक किया। वो खुलता चला गया। अंदर कोई ना था। धड़कते दिल से इसने तमाम घर छान मारा कि शायद वो मजाक कर रही हो, उसे सताने के लिए छुप गई हो। आज जब आमिर की बेहद फरमाइश और ज़िद पर इसके साथ बाहर गई थी तो राबेल ने इसे सख्त सुनाई थी कि अब शादी में महज 2 दिन रह गए और तुम लोग वे बाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। वो सख्त छिलाए हुए अंदाज में बोल रही थी। मैं तो बस आमिर की ज़िद की वजह से मजबूर हूँ। माहम ने सफाई पेश की तो वो इसकी शर्मिंदा सी शक्ल देखकर नरम पड़ गई। अच्छा जाओ मरो, मगर जल्दी आना। मैं गेट के पास रहूँगी। गेट भी मैं खुद ही खोलूँगी। बुआ और बाकी सबसे बहाना भी कर दूँगी। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो। वो मसनूई नाराज़गी से बोली। माहम तैयार होकर चली गई और जब वो 3 घंटों के बाद वापस आई तो राबेल कहीं भी मौजूद नहीं थी। चंद सेकंड बाद चीखों पुकार ने तमाम घर के सन्नाटे को मजरूह कर दिया। इसे अपनी आंखों पर मनोबोझ महसूस हो रहा था। आंखें खुली नहीं रही थी। सबसे पहला ख्याल इसे माहम का आया और ये भी कि उसे सोए हुए जाने कितनी देर हो गई है। इसने काफ़ी देर माहम का इंतज़ार किया और फिर नींद के हाथों मजबूर होकर सो गई थी इसी के कमरे में। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें खुली तो बेख्तियार एक झटका सा लगा। सबसे पहला एहसास नामानूसियत का था। ये माहम का कमरा और घर तो नहीं था। ये क्या हो गया था इसे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ हो चुकी है और वो किसी खतरे से 2-4 है। अपने बेबस होने के एहसास ने इसे रोने पर मजबूर कर दिया। बाहर से बेआवाज़ तरीके से दरवाज़ा खुला। चटाख चटाख आने वाले ने 3 थप्पड़ों से इसकी तवाज़ा की। इसकी आवाज़ हलक में फंस की। वो रुखसार पर हाथ रखे से देखती चली गई। अब अगर आवाज़ निकाली तो बहुत बुरा हश्र करूँगा। नौवारिद ने धमकी दी और एक कुर्सी पर बैठकर इसे फ़ौरन देखने लगा। राबेल को उलझन होने लगी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यकायक क्या हुआ है। वो कहाँ आ गई है, यहाँ से कौन लाया है, इसे पता क्यों नहीं चल सका। इस सामने बैठे शख्स पर से खौफ महसूस होने लगा। दुपट्टा गायब था। वो इसकी तरफ पीट करके बेआवाज़ रोने लगी। माज ने इसकी दराज पारों से ढकी पुश्त को घूरा। अब तुम्हें तमाम उम्र रोना है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। वो सर्द सी आवाज़ में बोला तो राबेल के आंसू रुके। आप कौन लोग हैं और मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? वो आंसू साफ करते हुए पूछने लगी। बता देंगे, बड़ी जल्दबाज हो अपने बाप की तरह। वो जहरखंद होकर बोला। मेरा बाप? वो हैरत से बड़बड़ाई। चंद सेकंड में उसकी पुश्त को घूरता रहा, फिर उठ गया। मैं जा रहा हूँ और दरवाज़ा बाहर से बंद होगा। तुम शौक से चीखो चिल्लाओ, इस वीराने में तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। वो कहकर बाहर निकल गया। मास को सख्त नींद आ रही थी। रात भर का जागा हुआ था। अब चंद घंटे सोना चाहता था। वैसे भी सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी। इसे लड़की की तरफ से ज़्यादा खतरा नहीं था। और इस वक्त बेपनाह खुश और मुतमिन था। आसूदगी और तमानियत इसके चेहरे से साफ महसूस की जा सकती थी।
جیدہ اور فضل کو اس نے ناشتے کے لیے کہہ دیا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو جیدہ ناشتہ لے کر رابیل کے کمرے کی طرف بڑا ٹرے زمین پر رکھ کر دروازہ کھولنے لگا۔ اندر بیٹھی رابیل چونک گئی۔ جیدہ نے اسے گھورا، آؤ جی ناشتہ کر لو۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ بڑا پراسرار تھا، نگاہیں بے باکی کے انداز میں رابیل پر جمی تھی، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ واشتہ، وہ سخت لہجے میں بولی تو جیدہ مانی کھس نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہرحال ناشتہ پڑا ہوا، جب کرنا ہو تو کر لینا، رہنا تو اب یہیں ہے، اس لیے نخرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باہر نکلتے اس نے مطلع کیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی۔ بیٹھے بیٹھے یہ کیا افتاد آ پڑی تھی، یہ لوگ جانے سے کس مقصد کے تحت لائے تھے؟ اخباروں کی کئی خبریں اس کے ذہن میں چکرانے لگی جن میں اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ درندے بھی شاید اسی لیے سے یہاں لائے تھے جہاں ویرانے میں اس کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک عزم نے اس کے اندر توانائی بھر دی، کچھ بھی ہو وہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، اس سے پہلے وہ اپنی جان دے دے گی، مگر اس دوران اس کے گھر والوں پر جانے کیا بیت گئی ہو۔ وہ اس کی گمشدگی کے متعلق لوگوں کو بتا رہے ہوں گے اور خود ان کے دل میں کیا ہوگا؟ یہ سوال ایسے تھے جنہوں نے اس کے ذہن کو معوف کر دیا تھا۔ وہ رونے لگی۔ کمرہ اچھا خاصا کشادہ تھا، ایک طرف بیڈ اور سامنے دیوار کے ساتھ صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، یہی حال کھڑکیوں کا تھا۔ ان میں 2.5 انچ چوڑی اور 1.5 فٹ لمبی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں جنہیں اپنی جگہ سے ہلانا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی کہ مگر فرار کی راہیں مسدود تھیں۔ انہی سوچوں میں دوپہر ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور صبح والا منحوس صورت آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ صبح کا ناشتہ یوں ہی پڑے دیکھ کر اس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کھانے کی ٹرے لے جا کر اس کے آگے رکھ دی۔ روٹی کھا لو جی، کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ چھوٹے صاحب بڑے سخت دل ہیں جی، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا۔ تو آپ ہی اس نے مکروہ ہنستے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تو رابیل کے بدترین اندیشے گویا حقیقت کا روپ دھارنے لگے اور وہ اور بھی سمٹ گئی تھی۔ مگر پیٹھ موڑنے کے باوجود اسے اس کی گندی نگاہیں اپنے جسم میں سوراخ کرتی محسوس ہوئی تھیں۔ خود کو بہت بہادر ظاہر کرتے ہوئے موڑی، ایک نظر سامنے رکھی ٹرے کا جائزہ لیا، دوسری نظر کھلے دروازے پر ڈالی۔ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے یہی چند سیکنڈ تھے۔ اگر یہ وقت اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو کبھی نہیں آئے گا، پھر بس پچھتاوے رہ جائیں گے۔ اپنی عزت و جان بچانے کا اس کے پاس یہی موقع ہے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو ہی جائے۔ ایک بار وہ یہاں سے باہر نکل جائے تو پھر آئندہ کی دیکھی جائے گی۔ اسے بھی یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ باہر نکلنے پر کیا ہوگا۔ بہرحال محض 1 سیکنڈ میں اس نے کھانے سے بھری ٹرے اٹھا کر جیدے پر الٹ دی اور خود بیڈ سے چھلانگ لگا کر باہر سر پر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے شور مچ گیا، بھاگ گئی، پکڑو پکڑو! اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ محض چند سیکنڈ میں ماضنے سے آ لیا اور سختی سے اسے گرفت میں لے کر تابڑ توڑ 3-4 تھپڑ مارے۔ میں بہت شرافت سے پیش آ رہا ہوں، کوشش کرو کہ اسی طرح پیش آتا رہوں۔ اس کا لہجہ خشونت زدہ تھا، تکلیف کی شدت سے رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے واپس اسے کمرے میں لے آیا اور اب خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جاؤ دوسرے کمرے میں میرا موبائل اور اخبار یہیں لے آؤ، اس نے فضل کو حکم دیا اور غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ اب بھاگنے کی حماقت نہ کرنا، یہاں سے 400 گز دور خاردار تاروں کی باڑ ہے اور ان میں بڑکی رو دوڑ رہی ہے، ویسے بھی اب یہ موقع تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ انگلی اٹھائی اسے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ فضل اس کا موبائل اور اخبار لے آیا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اخبار پڑھنے میں مگن ہو گیا، ساتھ ساتھ ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتا۔ رات کو وہاں سے اٹھا، باہر جا کر زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رابیل ایک مرتبہ پھر زور زور سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کہیں بھی نہیں ہے، ہسپتال تک چھان مارے، کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ اسد و رینی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے تو یہ کوئی اور سلسلہ لگتا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کھانے میں بے ہوشی کی دوا کس نے ملائی تھی۔ یہ ضرور یہاں داد کی کارستانی ہے، کل سے وہ بھی غائب ہے۔ آج ماہم کی بارات اور رابیل کی گمشدگی کا راز رہے سے لوگوں پر بھی کھل جائے گا۔ اس کے چچا چچی بھی بہت پریشان ہیں۔ چچی کا خیال ہے کہ رابیل کسی اپنے چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، مگر میرا نہیں خیال، آخر بھاگنے کے لیے اس نے ہمارا گھر ہی کیوں چنا؟ وہ ماہم کی عزیز ترین سہیلی ہے، اس کے کردار کی پختگی کا میں بھی قائل ہوں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی وہ کہاں گئی۔ 2 دن گزر چکے ہیں۔ ماہم کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماہم پارلر تیار ہونے چلی گئی تھی، مگر اس کا ضمیر اپنی غلط بیانی پر اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے ماما پاپا سے یہ بات چھپا لی کہ وہ رات اپنے کمرے میں رابیل کو چھوڑ کر عامر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ شرم نے اسے جھوٹ بلوایا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ نہ چاہتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اسد صاحب کا ارادہ اس کی رخصتی کے بعد پولیس میں رپورٹ کروانے کا تھا، کیونکہ وہ ان کے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے چچا بھی اپنے طور پر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ دوپہر سر پر آ گئی تھی، اس کا اندازہ اسے کمرے میں آتی سورج کی روشنی سے ہوا۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ دروازے کو بڑی جلدی سے کھولا گیا۔ معاذ عجلت میں اندر آ گیا۔ آئیے چچا حضور۔ ساتھ ہی اس نے کسی کو اندر آنے کو کہا۔ اس نے باہر کھڑے کسی شخص کو پکارا تو ایک بارش آدمی اندر آ گیا۔ اوہ، تو یہ ہے اس سانپ کی بیٹی جس نے ہمارے خاندان کی خوشیوں کو ڈس لیا۔ اب اسے مزہ آئے گا جب بیٹے کی بارات لوٹے گی۔ کیا قیامت گزرے گی اس وقت اس کے دل پر۔ نیاز بے رحمی سے بولا۔ رابیل کو اس کی گفتگو کا ایک لفظ بھی پلے نہ پڑا۔ بھلا وہ کس کی بیٹی کی بارات سے متعلق کہہ رہے تھے؟ وہ کس خانے میں پھر بیٹھتی تھی؟ اوفو، آخر چکر کیا ہے؟ چلو باہر محترمہ، گاڑی کی طرف۔ معاذ تنزیہ بولا۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ گاڑی میں اسے بٹھا کر نامعلوم رستوں پر دوڑنے لگی۔ اس کا سفر ایک شاندار سے مکان پر اختتام پذیر ہوا۔ رابیل سہمی سہمی سی سراسیمہ نگاہوں سے ادھر ادھر کے کمروں سے برآمد ہوتی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ رہی تھی، جسے حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ ایک بزرگ سی عورت کا روح سخن اس کی طرف تھا، شاہ جمال کی صاحبزادی۔ اس کی آج رخصتی تھی، مگر بارات انہیں ساتھ لیے بغیر ہی روانہ ہو گئی۔
मास तंजिया बोला तो राबेल चीख पड़ी, नहीं नहीं, मैं शाह जमाल अंकल की बेटी नहीं हूँ, बल्कि महम इनकी बेटी है। इसका इंकशाफ तमाम अफराद के लिए हैरत दर हैरतों का सिलसिला था। अब बेगम नवाज़ तमाम मामला जान गई। माज और नियाज की कारस्तानी थी ये सब। चिटाख चिटाख। बेगम नवाज़ ने गुस्से में खोलते हुए माज के ऊपर हाथ उठाया। वो हैरत और गुस्से की ज़्यादती से बुतपना अपनी मर्दाना अना का गुरूर खाक में मिलते देख रहा था। जब हम सब इस मामले पर मिट्टी डाल चुके तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बड़ा बनने की, और इस बदनसीब को गवाह करके तुमने इसके माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी। अगर महम यहाँ होती तो तब भी मेरा रद्दमल ये इतना ही सख्त होता। और न्याज वो इसकी तरफ कहर आलूद निगाहों से देखती हुई बोली, भूल जाओ तुम सब कुछ, इस इंतकाम के खन्नास को जड़ से उखाड़ फेंको। अब तो तुम्हारी भी बेटी जवान है। इन्होंने बेटे को डांटा। माज वहाँ से जा चुका था। दादी जान ने सबके सामने इसकी खूब इज्जत अफजाई की थी। इन्हें जुतियाँ पहनियाँ चाहिए सी माज नू, दो चढ़ चपेड़ा ना की बंद है। अपनी तौहीन से वो बेहद सुबकी महसूस कर रहा था, साथ अपनी नाकामी पे भी ताव आ रहा था। वो गलत लड़की को उठा रहा था, मगर इसने सोच समझ कर काम किया था। फिर कहाँ गलती हुई? इसका अपना ही कारिंदा जो शाह जमाल के घर इसकी हिदायत पर खानसामा बना हुआ था, इसने घर के तमाम अफराद के बारे में तफसीलन बताया था। इन सब के कमरों के बारे में रिपोर्ट दी थी। माहम के शब रोज़ की तफसील, आमदरफ्त के औकात और दिगर मशागिल के बारे में बताया था। साथ इसकी एक ऐसी आदत के बारे में इसने बताया था कि जिसे माहम को पहचानने में गलती का इम्कान और भी कम रह जाता था। वो ये कि माहम अपने कमरे और बेडरूम में किसी भी कज़न या दोस्त को ठहराना पसंद नहीं करती। यही से पे माज मार खा गया था। बेड पर सोई किसी और लड़की को माहम समझ कर ले आया था। सारी मेहनत पर पानी फिर गया, सब कुछ बेकार गया। ऊपर से दादी जान ने इसके साथ जिल्लत आमेज़ रवैया अपनाया था। माज में थे ना, मैं की कमा हूँ चित्रा ने हार बनाना चाहिए सी मासूम। राबेल इनकी नरमी से पिघल गई थी और इन 2 दिनों में पेश आने वाली छोटी से छोटी बात भी इन्हें बता दी। बेगम नवाज़ बहुत रफ़ीकुल कलब थी। बड़ी नरमी से इसके आंसू पहुँचे और इसके घर छोड़कर आने का वादा किया। तमाम लड़कियां इसे है तो तजस्सुस से देख रही थी और इस तरह के सवालों से जिच कर रही थी। इन्हें भी राबेल से हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो सलीके से सजे एक कमरे में सहरी पर लेटी करवटें बदल रही थी। ज़हनी और जिस्मानी थकन के बावजूद आंखों में दूर दूर तक नींद का कोई इम्कान नहीं था। बेगम नवाज़ जिन्हें सब दादी जान कह रहे थे, इन्होंने सुबह से घर छोड़कर आने का वादा किया था, मगर क्या ये सब इतना आसान था जितना वो समझ रही थी? 3-4 रातें घर से बाहर गुजारने के बाद क्या वो अब भी काबिल कबूल थी? चची तो पहले इससे बेजार थी। उन्होंने चचा के भी कान भरकर इन्हें भी अपना हम ख्याल बना लिया होगा। अब आइंदा क्या होगा? क्या सवालिया निशान इसका मुँह चढ़ा रहा था। इस शानदार बिस्तर पर गोया कांटे चुभ रहे थे। जाने कब सुबह होगी, मुझे इस उम्मीद और नाउमीदी की कैफियत से निजात मिलेगी। वो खुद से हम कलाम थी, न जाने वो संगदिल शख्स क्यों माहम समझ कर इसे उठा कर लिया था। माहम इसकी बेइंतहा करीबी और सबसे गहरी दोस्त थी, मगर आज तक इसने भी इसे अपनी ज़िंदगी के इस रुख से आशना नहीं होने दिया। जाने क्या गोरख धंधा था जो यूँ मुफ्त में मारी गई थी। चची से पहले ही इतनी मुश्किल से माहम के घर रात ठहरने की इजाज़त दी थी। ना जाने ज़माने की ऊंच नीच की मिसालें दी थी। अगर इनका बस चलता तो वो कभी भी इसे माहम के घर जाने न देती, मगर चचा के आगे मजबूर थी, क्योंकि उन्होंने राबेल के माहम से मेल जोल पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। वो मदद से एक दूसरे के घर आती जाती। इनकी दोस्ती ने तबकाती फ़र्क नहीं देखा था, और माहम ने भी कभी राबेल को इसकी कम मायगी का एहसास नहीं दिलाया था, बल्कि इसे तो राबेल से हमदर्दी थी, और यही हमदर्दी राबेल को महंगी पड़ गई थी। बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई। वाकई नहीं रुकना चाहिए था किसी ने भी कार। सोनिया मास की पुप्पो थी, जो कि कवारी थी। बरसों पहले इनकी मंगनी बाबा जान के दोस्त के बेटे शाह जमाल से तय पाई थी, मगर शाह जमाल अपनी क्लास वालों में इंटरेस्टेड था। इसने ज़बरदस्ती के इस बंधन को दिल से कबूल नहीं किया। जिस रोज़ शाह जमाल और सोनिया की शादी की रस्मों का आगाज़ हुआ, इसी रोज़ शाह जमाल पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। इधर पीछे रोना मचा हुआ था। सोनिया के बाबा जान भाइयों से शाह जमाल की तलाश में जो कुछ हो सका इन्होंने किया, मगर इसे ना मिलना था और ना मिला। ठीक 3 दिन बाद ऐन निकाह वाले रोज़ शाह जमाल का माजरती खत मिला कि वो सोनिया से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से किसी से वादा कर चुका है। बदकिस्मत सोनिया को क्या पता था कि शाह जमाल ने लाहौर में अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली और तमाम तैयारी मुकम्मल करके अमेरिका जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी यहाँ मौजूदगी की सूरत में किसी न किसी खून खराबे का इम्कान बहरहाल मौजूद है। सोनिया जीते जी मर चुकी थी। इसकी तो हालत ही दीवानों वाली हो गई थी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी बैठे बैठे चीखें मारने लगती। बहुत अरसे के बाद इसने इस होलनाक हकीकत को कबूल किया कि न्याज तमाम भाइयों में सोनिया से सबसे ज़्यादा करीब था, इसलिए ज़्यादा परेशान भी वही होता था। शाह जमाल के खिलाफ इसने दिल में ढेरों नफरत पाल रखी थी, और इस नफरत में मास को भी शरीक कर लिया था, जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। इसे भी अपनी इकलौती पप्पा से बहुत प्यार था, जो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। इसे अनदेखे शाह जमाल और इसके तमाम ख़ानदान से नफरत थी। तकरीबन 4 माह पहले इन्हें इल्म हुआ कि शाह जमाल पाकिस्तान आ चुका और इसकी एक बेटी भी है। न्याज और माज ने इसके ठिकाने का पता लगाया, किसी न किसी तरह अपने आदमी को इनके घर मुलाजिम रखवा दिया, और जो तमाम रिपोर्ट देता। फिर जब माहम की शादी की तारीख तय हुई तो इन्होंने अपने मंसूबे के आखिरी हिस्से पर अमल करने का सोचा कि बरसों पहले शाह जमाल ने जो ज़ख्म लगाया था, अब इसके बदले का वक्त आ चुका था। इनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, मगर प्लान फेल हो गया। वो माहम की सूरत में किसी और बेगुनाह को ले आया था। बेगम नवाज़ की खफकी की वजह से मास को बेहद शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी और इनके गुस्से का निशाना बनना पड़ा था। गाड़ी जाने पहचाने रास्ते पर दौड़ रही थी। जूं फासला कम होता जा रहा था, राबेल का चेहरा अरकलूत होता जा रहा था। उसे यूँ लग रहा था जैसे इसे सोए मक्तल ले जाया जा रहा है। गाड़ी नीले रंग के खूबसूरत से मकान के आगे रुक गई। बेगम नवाज़ की तकलीद में वो मरे मरे कदमों से नीचे उतरी। गेट के सुराखों से आकिब झांक रहा था। इसने पल में पूरे घर में खबर नशर कर दी कि राबेल आ गई है। इसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। गेट खुला हुआ था। वो जैसे
ہوا پہ تیرتی اندر داخل ہوئی۔ چچی جان، حاجرہ اور گڑیا تینوں عاقب سمیت برآمد ہوئی۔ آ گئی منہ پر کالک مل کر۔ چچی کا لہجہ اسے شرم سے پانی پانی کر گیا۔ انہوں نے تو بیگم نواز کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کہا بھی تھا کہ مت اسے کالجوں میں پڑھاؤ، نہ میرزادے سے دوستی کرنے دو، کل کو کوئی چاند چڑھا دے گی، مگر نہ جی، کسی نے بھی میری نہیں سنی۔ اب سارے محلے میں تھو تھو ہو رہی ہے، منہ چھپا کر گزرنا پڑتا ہے، اور یہ گندگی کی پوٹ، اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو کیسے ڈٹائی سے گھر آ گئی، نکل جاؤ فوراً۔ چچی کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ پہلی بار بیگم نواز نے مداخلت کی۔ بیٹی 2 گھڑی آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو، پھر جو مرضی چاہے کرنا، اصل میں سارا قصور ہمارا ہے، آپ حقیقت تو جانیں، اس بچی کا کوئی قصور نہیں۔ ہمیں معلوم ہے حقیقت کیا، اور اس کے ڈھکوسلوں کو میں جانتی ہوں۔ وہ انتہائی حقارت آمیز لہجے میں بولی۔ بیگم نواز نے بڑی مشکلوں سے انہیں تمام قصہ بتایا، مگر وہ تو کوئی بھی بات جاننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اپنے چچا کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالے، خواہ کا الزام ہم پر ہی آئے گا۔ وہ بہت بے مربت ہو رہی تھی۔ دیکھیں جوان بچی، آپ کا خون ہے، جو ہوا اس کا تو قصور نہیں، میرے پوتے نے غلط فہمی کی بنا پر اسے اٹھایا، جس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں پوتے کو بھی لے کر آؤں گی، آپ سے معافی مانگے گا۔ بیگم نواز نے ایک آخری کوشش کی۔ ہمیں آپ کی معافی کھوئی عزت نہیں دلا سکتی۔ اور کیا اب ہم سر اٹھا کر چل سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ اب آپ تشریف لے جائیں، اور تم بھی نکلو یہاں سے۔ انہوں نے ساکھ و سامت کھڑی رابیل کو دھکا دیا۔ اس کی بدتمیزی پر بیگم نواز نے اپنے خاندانی جلال پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ انہوں نے غصہ دبا کر نرم لہجے میں درخواست کی، مجھے اس بچی سے بہت ہمدردی ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے معاف کر دے، بلکہ ہماری غلطی پر ہمیں بھی معاف کر دے۔ اگر اتنی ہمدردی ہے تو خود لے جائیں اسے، اب ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ چلو حاجرہ، اندر چلو، دروازہ بند کرو اسے باہر نکال کے۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئی تو بیگم نواز آنسو بہاتی رابیل کا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گئی۔ ایک دم وہ خود کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر اس سنگ دل عورت کی خود غرضی نے انہیں بہت تعاون دلایا تھا۔ تم تو پہلے بے صاحبان تھی، ماس کو کیا معلوم کہ کسی کی آہیں سے ڈبو سکتی ہیں، مگر غم نہ کرو، فی الحال میرے ساتھ چلو، تمہارے چچا کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، یہ ماز نے کیا کر دیا۔ انہوں نے روتی رابیل کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی، مگر اس کا تو پورا جسم خزاں رسیدہ آندھی کی زد میں آئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سب نے ان کی واپسی کو حیرت سے دیکھا، نگاہیں سوالیہ انداز میں رابیل پر جمی ہوئی تھی۔ بیگم نواز نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموشی کا اشارہ کیا۔ بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہارے چچا سے بات کروں گی۔ انہوں نے حوصلہ افزا انداز میں اس کی ہمت بندھائی، مگر اس کے دل میں چھائی یاسیت دور نہ ہو سکی۔ اس وقت اس کی ساری امیدوں سے بنا تاج محل چکنا چور ہو گیا۔ جب چچا جان نے بھی بیوی کے لہجے میں بات کی، اب واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، پھر بھی اس کی حالت آس و نراس کے درمیان تھی۔ وہ خود کو اپنی ذات میں مجرم محسوس کرتی تھی۔ ساری لڑکیاں اس کے ساتھ دوستانہ اور پرخلوص انداز میں پیش آتی، مگر وہ جواباً رسمی سا مسکرا بھی نہ سکتی۔ اس کا زیادہ وقت پائیں باغ میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے گزرتا، وہ سوچوں کے سمندر میں گوتے کھاتی رہتی۔ ماہم ایک بار بھی تو اسے ملنے نہیں آئی تھی، اس کی عزیز جان سہیلی ماہم، جس کے دھوکے میں وہ یہاں لائی گئی تھی اور اسی پاداش میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کی مستحق ٹھہری تھی۔ کیا ماہم اتنی خود غرض ہوگی کہ اسے ملنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اس پہ بیتنے والے تمام حالات اس کے علم میں تھے، اور وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے یہ بھی معلوم تھا۔ پھر کون سی چیز اسے روکے ہوئی تھی؟ بیگم نواز جنہیں سب دادی جان کہتے تھے، اس پہ بہت مہربان تھی۔ اپنے ساتھ والا کمرہ اس کے رہنے کے لیے سیٹ کرا دیا تھا۔ اس سے سامنا ہونے پر بے حد شرمندہ نظر آتی تو رابیل کا دل اندر ہی اندر سسکنے لگتا۔ بھلا اب اس کی عزت بحال ہو سکتی تھی؟ ہر شے سے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ ایک دن دادی جان نے اسے ڈھیروں کتابیں دی، اس نے پسے پشت کیے بغیر بنا لے لی اور لا کر کمرے میں رکھتی۔ وہ تکیہ منہ پر رکھے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ جب دروازہ آہستگی سے کھلا، طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے آہستگی سے اسے سیدھا کیا تو وہ سہم کر یکدم چپ ہو گئی۔ بتاؤ نا میں کیا کروں، جب تمہیں اس طرح روتے دیکھتی ہوں نا تو کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ ماس ہے تو میرا بیٹا، مگر نہ جانے اتنا انتقام ضد اور جوش کے اس کے اندر کس نے بھرا جس کا تم نشانہ بنی ہو۔ مظلوم کی دعا سیدھا عرش پر پہنچتی ہے۔ تم اپنے لیے دعا مانگا کرو، اوپر والے کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی میں کوئی بہتری ہو۔ تم خود غرض رشتوں کے لیے روتی ہو جنہوں نے تمہاری بات کو سننا گوارا نہیں کیا۔ اس چچا کے لیے روتی ہو جس نے بھائی کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ یہیں پر وہ بول پڑی۔ وہ میرے سگے چچا نہیں ہیں، دور پرے کے چچا، میرے اصلی چچا تو اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہے۔ آنسو پہنچتے ہوئے بولی۔ دکھ تو اس بات کا کہ میں ناقابل اعتبار ٹھہری ہوں، میری صفائی بھی موت پر نہیں ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، رونا دھونا چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ اوپر والے نے تمہارے حصے میں خوشیاں ضرور رکھتی چھوڑی ہیں۔ میں نے ماس کی وہ خبر لی ہے کہ ساری زندگی توبہ کرے گا۔ نالائق، تم سے معافی منگوا کر چھوڑوں گی۔ آخر میں ان کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ رابیل بمشکل تمام مسکرائی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر خدا حافظ کہا۔ رابیل کی ماما کا اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی انتقال ہو گیا۔ پاپا نے جو تو کر کے 4 سال اس کا ساتھ نبھایا۔ بے پناہ سگریٹ نوشی کے باعث ان کے گردے قبل از وقت ہی جواب دے گئے تھے۔ ان کے بعد وہ اپنے چچا رمیز کے پاس آ گئی۔ جب وہ 9 سال کی ہوئی تو وہ بیوی بچوں سمیت اسٹیٹ چلے گئے اور رابیل کو اپنے ایک کزن کے حوالے کر کے۔ رابیل کے ددیال میں کوئی زندہ نہ تھا سوائے چچا کے، اور ننیال میں بھی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ نانا نانی تو اس کی صورت ہی نہ دیکھتی تھی۔ ایک خالہ تھی جو کراچی میں تھی، کبھی کبھار ہی ملنا ملانا ہوتا۔ انہیں اپنے مسائل سے فرصت نہ تھی۔ مہنگائی کے زمانے میں 6 بچوں کا ساتھ تھا، وہ رابیل کے بوجھ کو کیسے لاتی؟ سو یہ بوجھ پرویز کے حصے میں آیا۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی تھی، سو خوب کام کروایا جاتا۔ ان مشکل اور نامساعد حالات میں بھی وہ تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی اور اس کا ارادہ BSc مکمل کر کے کہیں جاب کر لے گی، کم از کم 1 روپے کے لیے تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ چچی کو تو رابیل سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ جلد از جلد سے شادی کے بہانے دفع کرنا چاہتی تھی، اور اپنے عزیزوں میں انہوں نے رشتہ بھی دیکھ رکھا تھا، مگر اس سے پہلے یہ تلخ راہ کا رونما ہو گیا۔
اس سے پہلے رابیل اپنے سگے چچا رمیز کی واپسی امید پہ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ویسے ان سے کوئی توقع رکھنا عبث تھا، انہوں نے ایک بار بھی تو اسے رابطہ نہ کیا، نہ خط لکھا تھا، نہ جانے وہ کس آس پہ امید لگائے ہوئے تھی۔ دل خوش فہم کو تسلی کے فریب میں رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ خالہ نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی کہ کس حال میں ہو، وہ کیوں اور کس سے شکوہ کرتی۔ اب حالات کی ستم ظریفی نے ایک اجنبی خاندان کے در پر لا پھینکا تھا، اور وہ بھی کس بے بس انداز میں کہ وہ شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لا سکتی تھی۔ آج میری آنکھوں میں دل کے لرزیدہ ایوانوں میں خواب کے شبستانوں میں آنسو کیوں آئے، تم یاد کیوں آئے، دل کے آس پاس درد ہی درد رہا، تو ہی میرے پاس میرے غم ہمدم رہا۔ رات بھر یہ دریا چڑھتا رہا، غم ہی غم بکھرتا رہا، دل میری یادوں کے ساتھ بہلتا رہا بہلتا رہا۔ رابیل ایک نئی شاعرہ کی کتاب پڑھ رہی تھی، اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل کے تمام زخموں کو اس شاعرہ نے لفظوں کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ دادی جان نے اسے بہت اچھی اچھی کتابیں دی تھیں، اس نے حتی المقام مصروفیات میں خود کو پھنسا کر زندگی گزارنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رمیز چچا سے رابطہ رکھنے کی خواہش حمقنے لگتی، مگر دل محسوس کر رہ جاتی کہ ان کا ایڈریس تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ سٹنگ روم میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اسے تانیہ زبردستی گھسیٹ کے لے آئی۔ عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی، جیسے وہ اندر داخل ہوئی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ معاذ اٹھ گیا، ظاہر تو وہ سب کے ساتھ تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ معاذ کو اس نے 3-4 بار دیکھا تھا، ہر بار نفرت کا احساس دو چند ہو جاتا۔ بوگن ویلیے کی باڑ کی پرلی طرف وہ تقریباً چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، بظاہر تو یوں ہی لگ رہا تھا، مگر حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ وہ عصر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہوئی تو تب سے ادھر بیٹھی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے دلی سکون محسوس کیا تھا۔ چچا کے گھر میں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتی تھی، اس واقعے کے بعد اس نے خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبت کے لہجے میں اسے پکارنا وہ بھول گئی تھی۔ دادی جان نے اس کے ذہن منتشر سامانی محسوس کر کے دھیرے دھیرے اس کی برین واشنگ شروع کر دی۔ دکھوں اور غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، انہی حالات میں اپنے پرائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ غم دے کر آزماتا ہے، دکھ و تکلیف مصیبت میں وہ اپنے پیاروں کو ہی مبتلا کرتا ہے، اور انسان کی بساط سے زیادہ بوجھ کسی پر بھی نہیں ڈالتا۔ بے شک انسان کو غموں میں مبتلا کر کے وہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو میری اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم ناگپور میں رہتے تھے۔ پاکستان کی محبت اتنی شدید تھی کہ اپنا گھر بار، زمین جائیداد اور جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر ہجرت کی۔ راستے میں ہمارے قافلے پر بلائیوں نے حملہ کر دیا، میرے شوہر سمیت تقریباً تمام خاندان شہید ہو گیا، صرف ایک ماموں بچے، ہم دونوں لاہور آ گئے۔ ماموں نے کچھ عرصے بعد میری دوسری شادی کر دی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری شادی کے 7 سال بعد دوسرے شوہر بھی فوت ہو گئے، وہ میرے نام اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے۔ مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، مردانہ وار جدوجہد کرنی پڑی، اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے پڑھ لکھ گئے اور میری مرضی سے شادیاں کی۔ پھر جب اکلوتی بیٹی سونیا کی شادی ہوئی تو شادی سے 3 روز پہلے جمال غائب ہو گیا کہ وہی شادی نہیں کر سکتا۔ سونیا کی حالت پاگلوں والی ہوگی، اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب بھی اسے وقتاً فوقتاً دماغی امراض کے ہسپتال لے جاتے رہتے ہیں۔ پھر اب عین بڑھاپے میں معاذ نے حرکت کر کے ہمارے سر نیچے کر دیے، مگر دیکھ لو پھر بھی بھلی چنگی ہوں۔ میرا ایمان ہے سونا رب غموں کے بعد خوشیاں ضرور دیتا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم بھی اسی سے لو لگا لو کہ وہی کارساز ہے، نو ڈاؤٹ۔ رابیل دل سے ان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی اور پورے خوش و خضوع سے نماز دوبارہ شروع کر دی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جب سے رب کو اپنا جانا ہے، شہرک سے بھی قریب لگتا ہے وہ۔ رابیل نے سر اٹھا کر اوپر نیلے آسمان کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی، سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا، وہ اندر آ گئی۔ بیگم نواز کی ہدایت پر اس نے بھی انہیں دادی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے غور سے جائزہ لیا تو سب بے حد پرخلوص اور سادہ دل لگے، اسے سوائے نیاز صاحب کے وہ کچھ انتقامی فطرت کے مالک تھے۔ شاید یہ سونیا سے بے پناہ محبت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر رابیل کے اغوا کے واقعے کے بعد وہ اسے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اسے اکثر ندامت کی پرچھائیاں لرزتی دکھائی دیتی۔ رابیل کے ساتھ ان کا رویہ شفقت آمیز تھا۔ پورے گھر کی زور و شور سے صفائیاں دھلائیاں ہو رہی تھیں، ساری لڑکیاں مصروف تھیں۔ رابیل کو اس گھرانے کی عادت بہت اچھی لگی تھی کہ دولت کے باوجود نمائش نہیں تھی اور نہ دکھاوے کے لیے نوکر ہیں۔ سارا گھرانہ مل جل کر کام کرتا تھا، تمام لڑکیوں کو مختلف کاموں کی ڈیوٹیاں تھیں، سب کے لیے ایک وقت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری ہر روز ایک ایک لڑکی کی ہوتی تھی، اور اس طرح کے باقی کے 6 دن وہ فارغ ہوتی اور اپنا کوئی اور کام نپٹا لیتی۔ لڑکیاں ہر کام میں ماہر تھیں، رابیل تو انہیں دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ دادی جان نے تربیت کا حق ادا کر دیا تھا، مگر جانے معاذ کس پر چلا گیا، اپنے چچا نیاز کی طرح ضدی اور جوشیلا قدر اکھڑ سا۔ رابیل اس کا موازنہ اس کے دوسرے کزن سے کرتی تو اسے زمین آسمان کا فرق نظر آتا۔ زندگی اسی طرح رواں دواں تھی کہ ملتان سے نیاز چچا کی سالی کی بیٹی کی آمد ہوئی۔ وہ پکے دیہاتی ماحول کی پیداوار تھی، اور جب اسے رابیل کے بارے میں بتایا گیا تو اس کے دیدے پھیل گئے۔ توبہ، کتنی بے غیرت! اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی۔ وہ نخوت اور غرور سے گویا بھی اس کی زبان گولی کی رفتار سے چلتی تھی، اسے روکنا ناممکن تھا۔ رابیل نے جس درد کو تھپک تھپک کر سلایا تھا پھر جاگ اٹھا۔ آخر لوگ کیوں بار بار اسے اس کا ناکردہ جرم یاد دلاتے ہیں جس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مہرو نے اول روز سے اسے شدید ناپسند کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے اس پہ طنز کرنے سے نہ چوکتی، کسی کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نیاز کی بیگم بہت لاڈلی اور غسیلی تھی، اور مہرو ٹھہری اس کی بہن کی بیٹی، اسے کچھ کہہ کر کسی نے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ چھایو رے عشق کا بادل چھایو رے، کالی گھٹا جب چھاتی ہے یاد تمہاری آتی ہے، وہاں جاتا ہوں میں بار بار جہاں ملے تھے ہم تم باغوں میں۔ ڈیک فل آواز میں بج رہا تھا، ساون کی پہلی بارش تھی، نوجوان نسل جوش و خروش سے موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔
تانیہ اور شائنہ پکوڑے تل کر باہر ٹیرس پر کھڑے کزنس میں بھیج رہی تھی۔ رابیل کچن کے سامنے سے گزری تو تانیہ نے اسے آواز لگائی اور اندر آنے پہ پکوڑوں سے بھری پلیٹ دے کر اوپر ٹیرس پر پہنچانے کو کہا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق، اس نے پلیٹ تھام لی۔ اب برآمدے سے نکل کر اوپر ٹیرس پر جانے کا مسئلہ تھا اور بارش زوروں پر تھی۔ اس کا امکان 100% تھا کہ اس نے بھیگ جانا تھا۔ پکوڑوں سمیت اس نے تیزی سے پکوڑوں کی پلیٹ دوپٹے کے نیچے کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا تھا۔ رابیل کے قدم اور بھی تیز ہو گئے، مگر ماربل کی سیڑھیاں پھسلن ہو رہی تھی۔ اس کے جوتے بھی اس ٹائپ کے تھے کہ ذرا پانی میں بھیگے پہننے والے کو گرانے پہ کمر بستہ ہو گئی۔ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ آخری سیڑھی سے ایک سٹیپ پہلے اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ دھڑام سے سر کے بل نیچے اس کے پیچھے آنے والے ماس پہ اس کے ٹکر سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے فوراً سنبھل کر رابیل کو اٹھایا اور پکوڑوں سے بھری پلیٹ پہلے زمین بوس ہو چکی تھی۔ رابیل نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اوپر جانے لگی۔ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مہرو اوپر کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماس کا انداز عام سا تھا۔ باقی کزنس تک بھی اس ٹکراؤ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر رابیل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر میں ہونے والی تکلیف چھپا کر کچھ دیر ان کا ساتھ دیتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر تھوڑی دیر پہلے بڑا فلمی نظارہ دیکھا ہے میں نے۔ تمہاری رابیل اوپر آ رہی تھی، پیچھے سے ماس باؤ بھی آ رہا تھا۔ وہ جان کر اس کے اوپر گری ہے۔ جھوٹ تو مہرو پر تمام تھا۔ رابیل ایسا نہیں کر سکتی، وہ زوفشاں تھی۔ اس سمیت کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہ تھا۔ مہرو کی رائے کو پربت بنانے کی عادت سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ البتہ لڑکے باز کو بار بار چھیڑ رہے تھے۔ چھایور عشق کا بادل، چھایور ولید کی کوئی 14ویں بار اس کے کان میں شرارت سے گنگنایا تو ماس بھنا گیا۔ خواہمخواہ ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیا گیا تھا اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں مہرو صاحبہ نے پورے گھر میں مشہور کر دیا کہ ماس اور رابیل کا چکر ہے۔ بات بزرگوں تک بھی پہنچی اور پل بھر میں ماس اور رابیل کو منسوب کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ تو بیچاری ساکھ سی رہ گئی، دلی جذبات چھپانے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ کسی پر بھی دل کا حال اشکار نہیں کیا اور اندر ہی اندر جلتی رہی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ماس کا چہرہ مسخ کر دے۔ اس کی اچھی بھلی زندگی کو بگاڑنے والا یہی شخص تو تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ انکار کی صورت میں یہ ٹھکانہ بھی چھن جاتا، سو تقدیر کے لکھے پر سر جھکا دیا۔ ماس کا پورشن ذرا الگ تھلگ تھا اور کشادہ بھی۔ شادی کی تاریخ ٹھہرنے پر رابیل کو ادھر بھیج دیا گیا اور ماس عدنان کی طرف آ گیا۔ اب سارے رابیل کی طرف جمع تھے۔ ماس کے پہننے والے تمام کپڑے ادھر ہی تھے۔ دوپہر کو وہ ازبک کی طرف سے ہو کر آیا تو مناسب لگا کہ اپنی ضروری چیزیں تو نکال لے۔ اس وقت وہ سارے شرارتی سو رہے تھے اور لڑکیاں بازاروں کی خاک چھان رہی تھیں۔ اندر داخل ہوتے سے رکنا پڑا۔ رابیل چہکو پہکو رونے میں لگی تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ رابیل کی نظر اچانک اس پر پڑی اور ایک ثانیے کے لیے جم سی گئی۔ اس میں سرد بیگانی اجنبیت اور بھرپور نفرت کا تاثر تھا۔ وہ منجمد سا ہو گیا۔ اسے یوں لگا اس برف میں گزرنے کا راستہ کہیں نہیں ہے۔ وہ یوں ہی پلٹ گیا۔ ماس کا دل بے حد برا سا ہو رہا تھا۔ رابیل نے اس کے ساتھ پاکستان ٹورز پر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بہانے اتنے شاندار ہوتے کہ وہ اش کر اٹھتا۔ اس بار اس کا کہنا تھا کہ اسے گھر سے باہر نکلتے ہی خوف آتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اپنی گزشتہ حرکت پر وہ نادم تھا، مگر معافی مانگتے ہوئے اس کی مردانہ انا کو دھچکا لگتا تھا، ورنہ رابیل کی خاموشی اور گریز کا سبب اسے بھی معلوم تھا۔ اس کی گرمجوشی کے جواب میں وہ جامد سرد رویہ وہ جھنجھلا جاتا۔ سچ تھا اسے غلطی ہو گئی تھی، مگر گزرا وقت کہاں واپس آ سکتا۔ وہ بے پناہ چاہتوں سے اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر تاوان لینے کے وہ موڈ میں نہیں تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس نے بڑے چاؤ سے سیر کا پروگرام بنایا، جس میں پاکستان کے تمام پرفضا مقامات شامل تھے، مگر رابیل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ غصے میں وہ اکیلا ہی چلا آیا۔ مالن جبہ کے سرمئی ماحول، جھیل سیف الملوک کے کنارے، مری کی برف سے ڈھکی چوٹیوں کو تکتے وادی سوات میں گھومتے ہوئے اسے بے حد یاد آئی۔ وہ نہ جانے کب اور کیسے اس کے اندر تک اتر چکی تھی۔ اس نے ہر جگہ سے رابیل کے لیے خریداری کی۔ جی ایڈا ہی تینوں اندے نال اپنی غلطی کا احساس ہے تو معافی مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ معافی مانگنے میں تو چھوٹا تو نہیں ہوئے گا نا، کیا دفعہ ہوتا ہے انہوں حال، بلکہ اور فیس کرنا چاہیے۔ اس نے اتنا فیس کیا، اب تمہاری باری ہے۔ رابیل ایڈی آسانی نہ معاف کری، نہیں تو میں نے تین معاف کرنا۔ اسے آج 1.5 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا جب ماما نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ ماس رابیل کہیں چلی گئی، کہاں معلوم نہیں، مگر کیوں معلوم نہیں۔ اسے ہر جگہ ممکن جگہ تلاش کیا گیا، وہ کہیں نہیں ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ حفاظت نہ کر سکی تمہاری امانت کی۔ ماما اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے گھر نے تو اسے بہت محبت اور عزت دی تھی۔ ماس کا لہجہ ٹوٹا سا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ تکیہ بازو میں دبوچے سامنے دیوار پر لگی رابیل کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ دلہن بنی زیورات سے لدی پھنتی خاصی ہوشروبہ لگ رہی تھی۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ، چوڑیوں کی گنگناہٹ، ریشمی سراپے کی تمام نزاکتیں گویا اس کمرے کے ایک ایک چیز میں بس گئی تھی۔ وہ کیسے سوتا ہر طرف وہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابیل نے فون اٹھایا۔ ہیلو رابیل سے بات کرنی ہے۔ میں ہی رابیل ہوں۔ رابیل میں مہم بول رہی ہوں۔ اب کہ وہ اپنی اصل آواز میں بولی تھی تو خوشی چھپانا ناممکن ہو گیا۔ رابیل فوراً جس طرح بھی آ سکتی ہو آ جاؤ، مگر اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہری اپ پلیز، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، کسی بھی طرح یہاں سے نکل آؤ۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ رابیل نے ریسیور کریڈر پر رکھا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کچھ بھی تو نہ سوچا، وہ اب کسی کی بہو اور کسی کی بیوی ہے۔ ماہم یہ ایک حیرت اس کی منتظر تھی۔ سچ مچ اگر وہ غلطی پر نہیں تھی تو یہ رمیز چچا ہی تھے۔ بے شک بوڑھے ہو گئے تھے، مگر وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ جس بے تابانہ طریقے سے انہوں نے اسے گلے لگایا، اس سے اس کے سچ کی تصدیق ہو گئی تھی۔ چچا جان، آپ نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی۔ آپ نے کیوں بھلا دیا مجھے؟ اب کیا اپنوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے میری ساری امیدوں کو توڑ دیا۔ ان سے مل کر روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی اور وہ شرمندگی کے گہرے غار میں غرق ہوتے جا رہے تھے۔ بہت دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو اسے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔
समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। गलत फहमियों की एक तवील दास्तान है। माहम की ज़ुबानी मुझे तुम्हारी तमाम बातों का इल्म हो चुका है, बस इत्तेफाक से ये मुझे मिल गई। मैं कमालुद्दीन की तरफ एयरपोर्ट से आते ही गया। इन्होंने मुझे बताया कि तुम घर से ज़ेवरात और लाखों की नकदी समेत कहीं गायब हो गई हो। इसी वक्त माहम आ गई और इस झूठ का पोल खोल दिया। वो दोनों मियाँ बीवी आएँ बाएँ शाये करने लगे। तुम्हारी खफ की बजाय मगर जो मेरे साथ गुजरी वो भी तो सुन लो। तुम बचपन की दहलीज पर खड़ी थी जब मैं तुम्हें यहाँ पूरी तरह मुतमिन होने के बाद छोड़ कर गया था। मैं हर हफ्ते तुम्हें फ़ोन करता रहा। मेरा इरादा था वहाँ मुकम्मल तौर पर सेट होने के बाद तुम्हें बुलवा लूँगा। हर माह मैं तुम्हारे खर्चे के लिए एक माकूल रकम भिजवाता रहा। जब तुम 15 साल की हुई तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हें अपने पास बुलवाना चाहता हूँ, मगर तुमने इनकार कर दिया। यही वो बोल पड़ी। मगर मैंने शुरू के 3-4 माह के बाद आपका कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेरी सुन लो फिर अपना कहना। खैर मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुम जो कमालुद्दीन के घर में ज़्यादा खुश हो। मैं हर माह तुम्हें जो रकम भिजवा रहा था तुमने कहा कि इसमें इजाफा किया जाए। तुम्हारे खत मुझे मिलते रहे। 4 माह पहले मुझे तुम्हारी फ़ोन कॉल रिसीव हुई। तुमने कहा मैं मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तलीम हूँ, खर्चा पूरा नहीं होता। मैंने फ़ौरन 5 लाख भिजवाया और इसके बाद मैं हर माह एक ठीक ठाक रकम तुम्हें भिजवाता रहा। कुछ दिन पहले मैंने सोचा ज़रा जाकर तुमसे मिल तो लूँ, देखूँ तो कि तुम कितनी बड़ी होगी। यहाँ आकर कमालुद्दीन ने तो एक अजीब सी दास्तान सुनाई कि अगर ये बच्ची माह मुझे ना मिलती तो जाने कब तक मैं अंधेरों में रहता। इन्होंने एक गहरी सांस लेकर आंखों पे लगा चश्मा उतार कर साफ़ किया और दोबारा नाक पर जमाया। चाचा जान मैं कहाँ से शुरू करूँ? सच तो ये है कि शुरू के चंद माह के अरसे के अलावा मुझे आपका कोई फ़ोन या ख़त नहीं मिला। मैं जलते कुटते ही बड़ी हुई। ना मैंने कभी आपसे कहा कि मैं मेडिकल में ज़ेर तलीम हूँ, मुझे इतना रुपया चाहिए। मैं तो वहाँ एक एक रुपये के लिए तरसती रही, अपने मन को मारती रही और अंदर ही सोच कर घुलती रही कि मेरे इकलौते चचा को भी मेरा ख्याल नहीं है। मैंने कमाल चचा से कई बार आपको खत लिखने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर वो साफ दामन बजा गए कि इनके पास आपका कोई अता पता नहीं है, ना आपने दिया। मैं छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारती रही कि मेरी किस्मत में यही है। फिर वो तलख वाक़या पेश आ गया तो मुझे घर में ही घुसने नहीं दिया गया। और मेरे मालिक इतनी बेतबारी और रसवाई मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। वो रो रही थी, रमीज़ी से थपक रहे थे। कमाल दुरानी को तो मैं बहुत हशर करूँगा कि वो अचानक मेरे जी में समाई कि मैं पाकिस्तान जाकर तुमसे मिलूँ। क्या हाल है? आखिर कमालुद्दीन के घर वालों ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया कि तुम मेरी ख्वाहिश के बावजूद मेरे पास नहीं आना चाहती हो? मैं इसका हशर कर दूँगा। बहुत खफा हो रहे थे। दोपहर खाने के बाद रमीज़ चचा से लेकर कमालुद्दीन के घर आ गए। इनके चेहरे उतर गए। हमें माफ़ कर दें भाई साहब और राबेल बेटी, तुम भी आइंदा कोई कोताही नहीं होगी। बस लालच और बच्चों के मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों ने हमें बहका दिया। बेटी तुम ही मेरी सिफारिश करो। चाचा जान तो राबेल के कदमों में गिरने को थी। वो शर्मिंदा सी होगी, पल में इसका दिल बड़ा होगा। चाचा जान मैंने इन्हें माफ़ किया, आप भी माफ़ कर दीजिए ना। आपसे मिलने की खुशी में मैं इनको 7 खून भी माफ़ कर देती, सिर्फ राबेल के कहने पर छोड़ा, वरना तुम्हारे तरफ बहुत हिसाब किताब निकलते। रमीज़ बहुत खफा लग रहे थे। फिर इनकी लाख मिनटों के बावजूद वहाँ रुके नहीं, इसे लेकर आ गए माम के पास, क्योंकि इसने बड़े खुलूस से पेशकश की थी कुछ दिन रोज़ वो इनके ये क्याम करें। इधर इनके आने के बाद कमालुद्दीन और इसके घर वाले जान बचाने पर शुक्र कर रहे थे। इनकी बेटी हाजा जो तकरीबन राबेल की हम उम्र थी, वो राबेल बनकर फ़ोन रिसीव करती और ख़त लिखती रही। इसके पास लंबी चौड़ी फरमाइशों की लिस्ट होती है और आए माह पैसे बढ़ाने का मुतालबा होता है। ये सब वो माँ बाप के कहने पर कर रही थी। रमीज़ के जो खत और टेलीफोन आते राबेल की बजाय वो रिसीव करती है। अब सब घर वालों का ख्याल था कि रमीज़ अब कहाँ पाकिस्तान आना है। अगर वो आ जाते तो इसका इंतज़ाम भी मुकम्मल था, मगर ऐन वक्त पर माहम की आमद ने गड़बड़ कर दी और इनका मनसूबा फ्लॉप हो गया। रमीज़ ने एक एजेंट से बात की तो इसने 1 हफ्ते के दौरान मकान इन्हें दिलाने का वादा कर लिया। तब तक वो माहम के हाय मुकीम थे। ज़रा फुर्सत की घड़ी मैसर आई तो माहम ने इसे माजरत की। सच चाबी इस वाक़े के बाद हम सब सहम गए थे, वरना बड़ा दिल चाहता था तुम्हें मिलने को, मगर इन दुश्मनदारियों ने कहीं कभी नहीं रखा। पापा की बरसों पहले की गलती ये रंग दिखाएगी, कभी सोचा भी न था। मेरे बजाय तुम शिकार बन गई, इस बात का अफसोस रहेगा। तुम आमिर से पूछ लो, मैंने कितनी बार इसे कहा कि किसी भी तरह सही एक बार राबेल से मुलाकात हो जाए। तुम्हें क्या खबर कि कितने जतन करने के बाद तुम्हारा नंबर मिला। इस बात का भी डर था कि शायद तुमसे कोई बात भी ना कराए। अपनी असलियत खुल जाने का खौफ था, मगर थैंक्स गॉड तुम्हें सही जिंदा सलामत देख रही हूँ। एक बात कहती हूँ, बेशक माइंड करो, तुम्हारे रमीज़ चचा को वक्त पर निकाल कर पाकिस्तान का चक्कर लगाते रहना चाहिए था। शायद तुम्हें ये हालात पेश ना आते जो आए हैं। फिर कमालुद्दीन की खुदगर्जी और लालच ने भी तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने भी तुम्हें हर्ट किया, मगर मजबूर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आखिर में वो रो पड़ी तो राबेल ने इसे लपक कर गले से लगा ली। इसके लिए इतना ही बहुत था। रमीज़ चचा कह रहे थे कि मैं इन लोगों पर केस करने का इरादा रखता हूँ जिन्होंने तुम्हें अगवा करके हबस पे जा में रखा। इसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नहीं चाचा, जो हुआ सो हुआ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी कोशिश थी कि इसके लहजे से इज़्तिराब न झलकने पाए, इसलिए उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया, बल्कि माहम को भी नहीं। इन्होंने इसे अजीब सी निगाहों से देखा। इट्स ओके एज़ यू विश, इन्होंने कंधे उचकाए। रहा हमें तो इनका ख्याल, लेकिन इन्हें ना हुआ जुदा होने का मलाल। ज़रा बारिश क्या बरसी, ज़रा मौसम क्या बदला कि धुंध में रास्ता ही खो गया। जो ना होना था वो हो गया। ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, लेकिन इन्हें ना हुआ जुदा होने का मलाल। सीढ़ी पर जुनैद जमशेद को तानिया बड़े गौर से सुन रही थी। पास पड़ी रॉकिंग चेयर पर माज़ आंखें बंद किए लेटा था। बज़ाहिर तो पुरसकून लग रहा था, मगर तानिया को मालूम था कि इस सुकून के पीछे बड़ा तूफ़ान पोशीदा है। राबेल ने यूँ अचानक गायब होकर इसे तोड़ फोड़ दिया था। पूरे घर के लिए शौक लगने वाली कैफियत थी, मगर इसका ज़्यादा असर मास पर हुआ था। शादी के बाद महज चंद दिनों में वो अपनी सोगवारी और धीमे मजाज झुकी झुकी पलकों समेत खुद को मुजरिम गर्दानती राबेल इसे भी प्यारी लगने लगी थी। बेशक इसके रवैये से गर्मजोशी और अपनायत मकबूल थी, मगर मास के दिल में तो
कोई खोट ना था। एक जिंदा जीते जागते वजूद पर मलकियत का नशे से मैं होश रखता। इसकी बेताबी के इजहार पर राबेल के चेहरे पर छलकता खामोश सा गुस्सा इसे और भी दिलकश बना देता। आखिर वो कहाँ चली गई थी? इसने अपने तौर पर भी इसे तलाश किया मगर वो नहीं मिली। यूँ थक हार कर नाकाम हो जाने के बाद मास को अपने ज़ब्त की रगें टूटती महसूस होती। कोई दिन ऐसा न गुजरता कि जब राबेल के यूँ जाने का जिक्र होता। माज ने किसी के इल्म में लाए बगैर माहम के वालिदैन के घर भी पता करवाया मगर वहाँ से भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब ले दे के इसके पास राबेल की दिल जलाती यादें ही रह गई थी। चंगा होया तेरे ने तू जो सलूक किया सी ना राबेल दे नाल तेरे ही होना चाहिए सी। तू अपनी अनाह दे विच रह, हुण भी अपनी अनाह दे विच ही रह ना लभ ओनू चवल जिहा। पता नहीं मैंने चचा जान से मास के बारे में ना बताकर अच्छा किया या बुरा, मगर ये तय है कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उम्र जैसे तैसे कट जाएगी, अब तो मुझे बेसहारा होने का डर भी नहीं है। जो मैं मारे बांधे इस शख्स को कबूल कर लूँ। अगर मैं इसके बारे में ना चाहते हुए भी क्यों सोचने लगी हूँ? मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वही तो है। ना वो मुझे अगवा करता, ना मैं सबकी नज़रों से गिरती, मगर इसने तुम्हें अपना बनाकर इज्जत भी तो दी है। ना जाने इसके दिल दिमाग के माँ बहन की कश्मकश न जाने कब तक छिड़ी रहती कि माँ हमने अचानक अंदर आकर इसके ख्यालों के जजीरे में से निकाला। एक कहाँ हो, बड़ी गहरी सोच में हो। इसने राबेल की आंखों के आगे हाथ लहराया तो वो हड़बड़ाकर हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, अब किस लिए उदास रहती हो? उठो फ़ौरन आमिर के साथ जाकर ज़रा मार्केट से चीज़ें तो ले आओ। बहुत आराम कर लिया तुमने। माहम का लहजा मसनूई खफकी से भरपूर था। इसने मजबूरन आमिर भाई के साथ जाने की हामी भर ली। माहम रमीज़ चचा की खुसूसी दावत के एहतमाम में मगन थी, इसलिए इसे मार्केट भेजा ताकि वक्त की बचत तो हो जाए। आमिर ने खरीदारी मुकम्मल करने के बाद गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी और अंदर उतर कर अंदर चला गया। वापसी के हाथ में 2 आइसक्रीम पैक थे। एक इसने राबेल को थमाया। इसी वक्त तानिया और महरू की गाड़ी वहाँ आकर रुकी और शॉपिंग कर के हाल से बेहाल हो रही थी। आइसक्रीम पार्लर देखते ही महरू का दिल ललचाया, खुद तानिया का दिल भी चाह रहा था। अचानक इसकी नज़र राबेल और आमिर पर पड़ी। इसने मुस्कुराते हुए स्मार्ट से लड़के के हाथ से आइसक्रीम ली और इसी वक्त आमिर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो हक्का बक्का तकती रही। इसके साथ वो लड़का कौन था? राबेल के स्टाइल से लगता था दोनों में गहरी शनासाई है। तानिया और महरू सर जोड़े बातें कर रही थी। अरे मुझे तो राबेल ठीक किस्म की लड़की नहीं लगती, तभी तो इसके चचा चाची ने भी इसे कबूल करने से इनकार कर दिया, वरना बिन माँ बाप की औलाद पे तो पत्थर दिल को भी रह मार रहा था। सच तो मुझे वो लड़की पहली नज़र में ही अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी दादी जान ने ख्वाम का मास बाऊ की शादी से कर दी और बांध दिया। अगर वो अच्छे किरदार की होती तो शादी के सिर्फ चंद दिन बाद अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर लड़के से हंस कर बातें ना करी होती। ये तो कोई और ही चक्कर है लगता है। शुक्र करो खुद ही तुम्हारे घर से निकल गई, वरना सबसे सामने अगर चांद चढ़ाती तो तुम्हारे खानदान में क्या इज्जत रह जाती। महरू ने तो बंदा छितर मारे रख के इदा दी। सबसे पहले तो ये इनकी नाअहली है ना कि इदा का गंद घर रखा होया। महरू का तवील बयान ख़त्म हुआ तो जो इसकी दिली कैफियत का आयनादार था। तानिया जाने क्यों सब कुछ देखने के बावजूद भी यकीन करने को तैयार न थी कि राबेल ऐसी वैसी लड़की हो सकती है। इसके चचा भी इसे रखने पर तैयार नहीं थे, फिर वो इतना बड़ा रिस्क लेकर इन भेड़ियों की दुनिया में तनहा क्यों निकल गई। इसने दादी जान का ही ख्याल कर लिया होता कि अगर वो इतला देकर जाती कम अज़ कम वो यूँ खलिश का शिकार तो ना होते। इसे तो मास की हालत पर तरस आने लगा। बेबसी की हदों पर पहुंचकर इसका गुस्सा नौकरों पर निकलता। इतना चिड़चिड़ा और बदमजाज सा हो गया था कि बात बात पर उलझ पड़ता और मरने मारने पर उतर आता। ज़्यादा वक्त फार्म वाली ज़मीनों पर गुजारता और आए रोज़ शिकार पर निकल जाता। ताहिरा बेगम माँ थी जो बेटे की इस हालत का जिम्मेदार राबेल को ठहराती, जो रोक लगाकर गायब हो गई थी। हाले भी उदने इन्ना कुछ हो गया तो हाले भी चलेगी तो हाले भी वही गलत है जिन्होंने रोग बहुत अच्छे भी। वैसे ये वाकई माशरा भी वैसे यही है कि लड़की की गलती नहीं भी है फिर भी वो बुरी है। तो मर्द जितना मर्जी गंदा है ना तो उन्हें गुसल करके पाक हो जाना। मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी रह गई। मैंने तुम्हारे ज़रूरी कागजात बनवा लिए। फ़िलहाल तुम मेरे साथ विज़िट पर चलिए। वहाँ पहुँचकर तुम्हारे मुस्तकिल क़याम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कल मेरे साथ बाज़ार चलना। तुम्हारी चची ने बहुत लंबी लिस्ट मुझे थमाई है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें औरतों की पसंद का ज़्यादा अंदाज़ा होगा। वो सारी ला कर रहेगी। 1.5 महीना कितना जल्दी गुजर गया था पता ही नहीं चला। चचा ने शॉर्ट नोटिस पर इसे साथ ले जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी कि बकौल इनके अब नहीं चाहता कि कमालुद्दीन मुझे दोबारा अंधेरे में रखे। वो चचा के साथ खुशी खुशी हर चीज़ खरीद रही थी। रोज़ बाजार का चक्कर लगता मगर फिर भी चीज़ें ख़त्म होने में नहीं आती थी। माहम को भी ले जाती कि 1 से 2 भले। आमिर की सालगिरह आने वाली थी। माहम इसके लिए सरप्राइजिंग सी चीज़ खरीदना चाहती थी। इस रोज़ कमर्शियल मार्केट की मर्दाना सेक्शन की तरफ चली गई मगर माहम को कोई चीज़ भी पसंद नहीं आ रही थी। हर चीज़ को तनकीदी निगाह से देखती, वो अबरूज काटती और कहकर रख देती। माहम ये शर्ट तो देखो, इसका गला और सिलाई कितनी खूबसूरत है। राबेल ने हैंग की हुई शर्ट की तरफ इशारा किया और साथ इसे उतारने लगी। इसके साथ एक मर्दाना हाथ भी आगे बढ़ा और शर्ट रास्ते में उचक ली। मैं इसे पसंद कर चुका हूँ। बोलने वाले का लहजा ठंडा बर्फीला सा था। राबेल की तो रूह ही फना हो गई। अब उफ़, ये तो मास था। वो समझती थी अब कोई भी इसे ढूंढ नहीं सकेगा, मगर कितनी जल्दी तवक्का के बरखिलाफ़ सामना हो गया। वो अंधाधुंध आगे भागी और चीज़ों से उलझती गिराती गई। अरे राबी रुको तो, हुआ क्या? माहम हड़बड़ाकर जैसे होश में आई। माज राबेल के पीछे था।
وہ تیزی سے سڑک کے کنارے پارک کی گاڑی کی طرف دوڑی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر چابی تو ماہم کے پاس تھی۔ دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ عین اسی وقت جب وہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی، ایک اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر آن ٹھہرا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ اتنی سی دیر میں اچھا خاصا شور مچ گیا تھا۔ دکانوں میں کھڑے گاہک بھی دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماہم چیزوں کے شاپرز وہیں دکان پہ چھوڑ کر رابیل کی طرف بھاگ رہی تھی، جو مسلسل بچاؤ بچاؤ کی آواز پوری قوت سے نکال رہی تھی۔ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ شومائی قسمت ایک پولیس موبائل بھی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ماز نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلتی نگاہ سے رابیل کو دیکھا۔ کہاں تک بھاگ سکو گی؟ وہ کہہ کر زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ؟ اور یہ اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ رنگ کی آوازیں تھیں۔ ارے بھائی صاحب، ہوگا کوئی گنڈا، اکیلی لڑکی دیکھ کر پیچھے لگ گیا ہوگا، شاید اغوا کرنے کی نیت ہو۔ کوئی اور بولا۔ ویسے جوان حسین لڑکی کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے انداز میں ہمدردی کر رہے تھے۔ ماہم نے پولیس وین کو پریشانی سے دیکھا۔ ان کے سوالوں سے جان چھڑانی مشکل تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد دونوں کو جانے دیا۔ او گاڈ، آج تو بال بچے۔ رابیل، وہ کون تھا جس نے اتنے استحقاق سے تمہاری کلائی تھامی تھی؟ ماہم نے خوفزدہ سی رابیل کا چہرہ جانچا۔ مجھے نہیں پتا۔ مجھے کیا پتا؟ اس کی آواز کب کب آئی۔ اس نے دانستہ ماہم سے نگاہیں چرا لی۔ مجھے تو کوئی پاگل لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، سوٹڈ بوٹڈ اسمارٹ سے گاڑی رکھنے والے۔ رابی، ایک بات تو بتاؤ، کہیں یہ وہی تو نہیں شخص نہیں جو میرے دھوکے میں… ماہم کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی۔ اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ اچھا سوری رابی، تمہیں میری بات سے تکلیف پہنچی ہے نا؟ نہ جانے میں الٹا سا خیال کیوں میرے ذہن میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی کے دھوکے میں تمہاری کلائی پکڑی ہو، نہ شاید نفسیاتی مریض ہو۔ اچھا تم تو چپ کرو، ذرا سی باتوں پر دل چھوڑ دیتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ کر پچھتا رہی تھی اور رابیل کسی طرح بہلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے ماز اندر بڑھ گیا اور اسی وقت اپنے دوست ولید خان کو کال کی، جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلا رہا تھا۔ اچھا خاصا بارسوخ شخص تھا۔ ماز کو 100% یقین تھا کہ ولید خان یہ کام ضرور کر دے گا۔ ویسے وہ خود بھی وہ کر سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے سبب اس نے ولید سے کہنا مناسب سمجھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پہ آیا۔ ولید، ایک کام تو کرو میرا، یہ ایک گاڑی کا نمبر LHA 8583 ہونڈا اکارڈ، ریڈ کلر کی ماڈل 2000 ہے۔ مجھے جلدی سے پتہ کروا کر دو کہ یہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اوکے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نیازی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں شام میں تمہیں رنگ کر کے بتاؤں گا۔ ولید نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ماز نے موبائل آف کر کے سینٹر لیبل پر رکھا اور AC آن کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے ہرگز توقع نہ تھا کہ رابیل اچانک اسے یوں ٹکرائے گی اور اس کا برتاؤ اتنا روکھا پھیکا اجنبیت بھرا ہوگا کہ وہ تو اسے پوچھنا چاہتا تھا تم بغیر بتائے کیوں گھر چھوڑ کر کہاں غائب ہوگی، مگر اس کا رد عمل اتنا شدید تھا وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ اوپر سے لوگ بھی جمع ہو گئے، اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر رابیل کو دیکھ کر ترس آ گیا جو اتنے لوگوں کے سامنے تماشے کے خیال سے گھبرائی جا رہی تھی، ورنہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتا۔ ماز نے اس کی گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اس نے یوں دانت پیسے جیسے اس کے نیچے رابیل ہو۔ بہت دن کے بعد بے قرار دل کو تسلی ملی تھی۔ اسے دوبارہ ملنے کا خیال بڑا سرور انگیز تھا۔ آہستگی سے دروازہ چرچرایا تو اس نے بے اختیار سر موڑ کر دیکھا۔ مہرو کھڑی تھی۔ آ جائیں بھائی۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ وہ جھجک رہی تھی، ساتھ اس کا انداز بڑا محتاط سا تھا۔ وہ مبہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کرنی ہے مجھے آپ سے ماز باؤ۔ اس کے ماز باؤ کہنے پر مسکرایا۔ ٹھیک ہے کریں، پھر میں ہمتاً گوش ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ مہرو نے اسے روز آئس کریم پارلر کے سامنے والی مڈ بھیڑ کے بارے میں بتایا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا لڑکا بھی تھا۔ دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے رابیل کو آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ مہرو نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تو ماز کو غصے نے آ لیا۔ تانیہ اتنے زور سے روز سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے چھپا رہی تھی۔ وہ اسی وقت تن فن کرتا تانیہ کے سر پر جا پہنچا۔ اس ناگہانی پر گھبرا گئی۔ ماز بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر آپ کی پریشانی میں اضافے کے ڈر سے نہیں بتایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اچھا اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک لڑکا تھا، وہ آئس کریم لے کے فوراً چلا گیا، بس چند ثانیے کی بات تھی۔ ماز نے مہرو والی بات کا بھی بتایا تو تانیہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی آپ بھی بس ہر آدمی کی بات کا یقین کر لیتے۔ مہرو کا عادت کا تو مجھے پتہ ہے، وہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس کی فطرت میں ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مہرو کو تو سانپ بھی رسی نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ مہرو کے خیال میں اس کے اپنے سوا تمام لڑکیاں مشکوک ہیں۔ ابھی پرسوں ہی مجھے اعظم صاحب کی 45 سالہ بیوہ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ آپ آنٹی جبین سے واقف ہیں نا؟ وہ کس مزاج و کردار کے، سارا محلہ ان کی عزت کرتا ہے۔ مگر تانیہ، رہ کر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ رابیل گھر سے کیوں چلے گی؟ سب اس کے اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، میری محبت بھی کہیں کوئی کمی نہیں رہی۔ بارہا میں نے اس تلخ واقعے کے بارے میں ڈھکے چھپے انداز میں شرمندگی ظاہر کی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ہم سب کی محبتوں کی توہین ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب جلد یا بدیر رابیل کو دینا پڑے گا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تانیہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ شام کو ولید کا فون آ گیا۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ ولید نے ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لیا۔ اس کے سر پر پہنچنا چاہتا تھا۔ کیا مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں ہے ماز؟ نہیں رہ گیا۔ رابیل جلدی سو گئی تھی۔ پرسوں اسے پاکستان چھوڑ کر اسٹیٹ چلے جانا تھا، مگر نہ جانے کہ سونے سے پہلے ایک خفیف سا احساس جرم ستانے لگا تھا۔ اسے ماز سے اپنا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ وہ کتنے غصے میں تھا۔ کیا مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ ماز نے میرے ساتھ لا علمی یا دھوکے میں جو کچھ کیا
کیا وہ کم ہے جو پھر اس مہرو کی ریمارک وہ مجھے مکمل میں ٹاٹ کا پیوند کہتی ہے. مجھے دادی جان کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے تھی. دماغ درست کر کے رکھتے تھی. مگر اس کی خالہ بہت پاورفل ہے. میری کہاں دال گلتی. اس مہرو کے جملے جو تیر کی طرح لگتے ہیں اب بھی میرے دل کو یاد آنے پر زخمی کر دیتے ہیں. اچھا ہوا جو میں اس امتحان گاہ سے آ گئی. سوچتے سوچتے وہ نیند کی آگوش میں چلی گئی. مہرو نے کھڑو کے پیر مار دیں ہوتے. ماس کی زبانی پوری کہانی سننے کے بعد ماہم کے منہ سے بے اختیار او مائی گاڈ نکلا. توبہ کتنی گہری لڑکی ہے یہ گہری ہے یہ لڑکی. مجھے اپنی شادی کی ہوا بھی نہیں لگنے دی. کوئی بات بھی تو نہیں کی. میری طرح رمیز انکل بھی لائے میں اچھی خبر لوں گی اس کی. وہ مٹھیاں بار بار کھول اور بند کر رہی تھی. ماس جب ولید کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچے تو عامر سے ملاقات ہوئی. جب اسے اندر لایا تو ماہم پہلی نظر میں اسے پہچان گئی. تعارف ہونے پر وہ گھبرائی بھی کہ شاید وہ یہاں بھی کسی انتقامی کارروائی کے سلسلے میں آیا. مگر اسے ہونے والی گفتگو سے اس کا یہ خدشہ بھاپ کی طرح اڑا. ماس تو بہت اچھا تھا. جانے اس وقت میرے ذہن پر انتقام کا بھوت شدت سے کیوں سوار ہو گیا. جب میں نے یہ حرکت کی اصل میں نیاز چچا پھپھو سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم اپنی دانست میں اس طرح کر کے اپنی تسکین کرنا چاہ رہے تھے. مگر دادی جان نے تو خوب لتاڑا اور محض میری وجہ سے رابل نفرت کا نشانہ بنی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے درمیان خاندان کے مابین برسوں پرانی رنجشوں کا خاتمہ ہو جائے. اس کے لہجے میں سچ مچ خلوص تھا. ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں مگر اس کا کریڈٹ میں بالواسطہ رابل کو دینا پڑے گا کہ وہ پھر سے دو خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنی ہے. ماہم نے کہا اب رمیز انکل کو بھی ساری بات بتانی پڑے گی کیونکہ کل محترمہ کی فلائٹ ہے. شکر کریں مل گئی ورنہ بیٹھے ہاتھ مل رہے ہوتے. ماہم نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا. ویسے یہ بات مجھے بھی الجھن میں ڈال دی ہے کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا. ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. اب یہ وجہ کل ہی معلوم ہوگی. میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا پروگرام بنایا. نہیں ماس بھائی ایسا مت کیجیے گا. رابی نے بہت دکھ سے ہیں. ایسا ویسا خیال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نکال دیں. ماہم نے فوراً رابیل کی طرفداری کی تو عامر اور ماس دونوں مسکرا دیے. ارے بابا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے. فلائٹ مس نہ ہو جائے کہیں. ماہم گاڑی میں بیٹھی چلا رہی تھی. رمیز عامر اور وہ تینوں رابیل کا انتظار کر رہے تھے. بالآخر وہ آ گئی سوجی سوجی آنکھوں سمیت. رابیل خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور عامر نے گاڑی سٹارٹ کر دی. رمیز انکل کو بھی بتا کر انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا. ان کو بھی ماس کے عامر کے ہم ملاقات ہو گئی تھی. وہ انہیں دل سے پسند آیا تھا. ابھی نے رابیل کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے سچ مچ کوئی ڈر یا اندیشہ نہیں تھا. اس کے پاس ماس جیسا مضبوط سہارا اور مخلص ساتھی تھا. وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے پشت ٹکائے بے آواز رو رہی تھی. محترمہ میں کتنی انا ہے. پھوٹ بھی دے کہ میں نہیں جانا چاہتی. مجھے اتار دے. حقیقت بتا دے بچوں چھوڑوں گی نہیں. ماہم نے دل میں دانت کچکچائے. گاڑی رک گئی تو رابیل نے آنکھیں کھول دی کہ شاید ایئرپورٹ آ گیا اور بچھڑنے کا مرحلہ عام پہنچا. کہیں اس کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی. یہ تو نواز منزل کی سفید ماربل سے بنی عمارت تھی. حتیٰ کہ سامنے نیم پلیٹ بھی اسی نام کی تھی. اس نے دوبارہ آنکھیں ملی کہ شاید یہ سراب ہو. گیٹ کھل گیا تھا اور گاڑی سرخ روش کو پار کرتی اندر جا رہی تھی. اف اس کی تو روح ہی فنا ہوگی. سامنے اندرونی دروازے کے باہر سب کھڑے تھے. پہلے رمیز چچا اترے اور بیگم نواز کی طرف بڑھے. میں آپ کی امانت لے آیا ہوں. کچھ تاخیر ہوگی. اگر یہ مجھے بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا. آپ جو چاہیں سزا دیں. اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا. مام نے تقریباً زبردستی اس کا بازو پکڑ کر باہر نکالا. رابیل کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. ہمارے شرمندگی کی اس کا برا حال ہو رہا تھا. اس نے جو بات چھپائی تھی وہ دھوم دھڑکے سے کھل کر سامنے آئی تھی. رمیز چچا کے پاس وقت نہیں تھا. وہ سب کے اسٹارٹ کے باوجود کچھ کھانے پینے پر راضی نہیں ہوئے. ہم سب بہت جلد پاکستان آئیں گے. تب آپ کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے. اور رابیل کو اس امید اور یقین کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ یہاں بہت خوش رہے گی. وہ سب سے مل کر آ کر میرے نظریں جھکائے ساکھ کھڑی رابیل کی طرف مڑے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا. بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں. آئندہ ایسا مت کرنا. میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. میری عزت کا خیال رکھنا. اور یہ لو یہ تمہاری اور ماس کی سلامی ہے. انہوں نے 2 ٹکٹ اور 1 چیک اس کے ہاتھ پر رکھا. دونوں جلد آنا. میں انتظار کروں گا. انہوں نے اس کا ماتھا چوما. سب ایک جلوس کی شکل میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے. کسی نے بھی رابیل سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی. سب اس طرح تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. دادی جان نے کتنی دیر سے لپٹائے رکھا اور وہ شرمندگی میں بھیگتی رہی. سب کتنے اعلیٰ ضرب تھے. اسے کوئی سوال نہیں کیا گیا. دادی جان نے ماس کو بھی روک دیا تھا کہ کسی بھی قسم کے سوال جواب کی ضرورت نہیں. اس نے انجانے میں کم عقلی میں ایسا کیا ہے. ان کے سامنے تو میں خاموش رہا مگر بعد میں تانیہ کے سامنے سے خوب دل کی بھڑاس نکالی. ادھر بادل گرج رہے تھے اور ادھر وہ برس رہا تھا. نادر نے حسب معمول اپنا پسندیدہ ریکارڈ لگا دیا اور ماس کو چھیڑ رہا تھا. رابیل کو یوں لگا جیسے وہ یہاں سے کہیں گئی ہی نہیں تھی. وہی موسم تھا. وہی ماحول تھا. کچن سے سوندھی سوندھی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی اور پکوڑوں کے لیے ویسی چھینا جھپٹی ہو رہی تھی. بس مہرو کی کمی تھی. وہ ہفتہ بھر پہلے ہی چلی گئی تھی. چلو فساد دی جڑ تو نکلی. ہن سکون ہوئے گا کارج. رابیل کے دل سے ابھی بھی ڈر دور نہیں ہوا تھا کیونکہ ماس نظریں ملائے اسے کشمگی نگاہوں سے دیکھتا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا. سومیا نے پکوڑوں کی بھری پلیٹ رابیل کے ہاتھ میں تھمائی. جاؤ یہ ماس کو دیو. اس کے لہجے سے شرارت پھوٹی جا رہی تھی. میں نہیں جاتی. کیوں بھائی؟ سومیا نے لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا. بس ایسے وہ اسے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور سنک میں پڑے برتنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی. دوسرے دن ماہم اور عامر آئے. انہیں بڑے احترام و محبت سے اندر لے جایا گیا اور خاطر ندارت ہو رہی تھی. اس کا کریڈٹ بجا طور پر ماس کو جاتا تھا. وہ سب اسد صاحب کے کر کے وہ بہت شرمندہ تھے. سونیا بھی گئی تھی اور خالی خالی نظروں سے اسد کو دیکھتی رہی جو گردش وقت کے باعث بہت بدل گیا تھا. بہرحال اب ساری رنجشیں ختم ہو گئی تھی. جلد سے جلد عامر اور ماہم نے ان دونوں کو ڈنر کی دعوت دی. ماہم تو رابیل سے بات ہی نہیں کر رہی تھی.
توبہ کتنی گھنی ہو تم، مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ ابھی تک شکوہ کے نہ تھی۔ یہ کیا بتائیں گی؟ کمرشل مارکیٹ میں مجھے دیکھ کر ایسے بھاگی جیسے میں کوئی عفریت ہوں۔ معاذ بھی ساتھ تھا۔ ماہم اور عامر ہلکی بودابادی میں رخصت ہو گئے۔ لڑکیاں باہر پڑی چیزیں پہلے سمیٹ کر اندر رکھ چکی تھیں۔ محکمہ موسمیات والوں کا کہنا تھا کہ بڑی شدید بارش ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج بڑا اہتمام تھا۔ رابیل کی واپسی کی خوشی میں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہی کچن میں مصروف تھیں۔ رابیل بھی شامل ہوگی مگر سومیا نے اسے الگ بٹھا دیا۔ آج ہم پکائیں گے اور آپ کھائیں گی۔ وہ سلاد بنا رہی تھی۔ اس کے مشتاق ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اتنے میں معاذ نے اندر جھانکا اور جائزہ لینے لگا۔ بھائی آج آپ سب کو دادی جان یاد فرما رہی ہیں۔ رابیل برتن والی الماری کی اوٹ میں ہوگی مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ رابی تم ان چیزوں کو دیکھو، پکنے کے قریب ہیں، ہم آتے ہیں۔ وہ تینوں معاذ کی چلاکی بھانپ گئیں۔ رابیل ہیں کرتی رہ گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ چولہے کے پاس آ گئی۔ شکر ہے کہ وہ مصروف رہنے کا بہانہ مل گیا ورنہ وہ ہاتھوں کی لرزش کو کیسے چھپاتی۔ خام کا ایک پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ کھن کھن کرتا نیچے گر گیا۔ اتنا ہی بہادر ہے تو پھر بڑے بڑے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم از کم پتیلی کا ڈھکن تو سنبھالنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ پھر گھر سے یوں چھپ کر جانے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اس نے طنز کیا۔ ہٹو میں خود دیکھتا ہوں۔ اس نے لہجہ سنجیدہ کر لیا مگر وہ جان گئی کہ معاذ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے ایسا کوئی کام اسے کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پانی تک منگوا کر پیتا تھا۔ اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس وقت اس کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ طاہرہ آنٹی کے پاس آ گئی۔ اس کے پاس دادی جان بھی بیٹھی تھی۔ خیر سے اپنے گھر آ گئی۔ اللہ نصیب اچھا کرے، یہ میرے کپڑے استری کر دو۔ طاہرہ نے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالنے کے لیے کام بتایا۔ ان کا حربہ کارگر ہوا۔ سچ مچ وہ شانت و پرسکون ہو کر ان کے کپڑے استری کرنے لگی اور بڑے سلیقے سے پھر ہینگر کے وارڈروب میں رکھے۔ وہ فارغ ہو کر پلٹی تو دادی جان نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نظریں چکائے بیٹھ گئی۔ دونوں اس کی الجھن سے آگاہ تھے۔ جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ انہوں نے حوصلہ دیا۔ اس نے بھی تمام باتیں، وہ وجوہات جو گھر چھوڑنے کا باعث بنی، سب کچھ بتا دیا۔ دادی جان اور آنٹی آئی ایم سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مہرو نے کئی بار مجھ سے تلخ اور ناجائز باتیں کی جو میں نے دل میں رکھی اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ جب ماہم کا فون آیا تو اس نے مجھے چچا کے بارے میں بتایا۔ میں قصداً کسی کو بغیر بتائے نکل آئی۔ اس نے رازداری کی شرط عائد کی تھی۔ وہاں جا کر میرا ارادہ بدل گیا۔ مہرو کی باتوں کا بھی غصہ تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہی کہ اگر کسی کو میری پرواہ ہوتی تو پتہ چلا لیں گے، اور ہم نے تمہارا پتہ چلا لیا، ڈھونڈ نکالا نا تمہیں۔ مگر آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ ہر بار شاید انسان ایسے ظرف کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب تم شادی شدہ ہو، عزت ہو ہماری، ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، تم ہماری اپنی ہو، تمہاری ایک مضبوط حیثیت ہے، جبکہ مہرو ایک مہمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی باتوں کی پرواہ مت کرو، وہ محدود ذہن کی لڑکی ہے۔ اس بار میں نے اسے کافی سمجھایا، آئندہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو رابیل ان کے خلوص اور ظرف پر ایک بار پھر شرمندہ ہوگی۔ اب جاؤ سب میں بیٹھو، دیکھو موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ لڑکیاں بالیاں تو بڑا لطف اندوز ہوتی ہیں، تم بھی جاؤ۔ طاہرہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ رابیل کو اپنے اندر ایک نئی توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ شیشے کی کھڑکیوں کے باہر برستی بارش کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ سبز لان، سبز گھاس، سبز پودوں کے پس منظر میں یہ سفید عمارت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ سارا ماحول نکھرا نکھرا سا تھا۔ اسے اپنی زندگی پر چھایا جمود یکلخت ہٹتا محسوس ہوا۔ دل ہر قسم کے اندیشوں سے پاک ایک نئی لہر پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے داخلی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ بارش کی ایک موج زور بچھاڑی سے بھگو گئی۔ سامنے پھیلے گھاس کے وسیع میدان میں نوجوان نسل بے فکری سے بارش انجوائے کر رہی تھی۔ اے ابرِ کرم، اے ابرِ کرم، اتنا برس کہ وہ کہیں بھی اب جا نہ سکے۔ نادی دروازے سے جھانکتی رابیل کو دیکھ چکا تھا، تبھی تو ہمیں رشتی کے گانے کی بے دردی سے ٹانگ مروڑی۔ ہاں یہ معاذ بیچارہ کیا کرے گا؟ عاقف نے شرارت سے آنکھیں نچائی تو اس نے اس کی دھمکی آمیز نگاہوں سے گھورا مگر وہ ذرا بھر متاثر نہ ہوا۔ میں رابیل کو بتاؤں گا۔ رات بھر لان میں ٹہلتے تھے اور اداس گانے سنتے تھے۔ اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو معاذ نے اس کے کمرے میں مکہ جڑا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ معاذ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا رابیل کے پاس آ کر بڑی ڈٹائی سے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس پر لے آیا اور صاحبان کے نیچے پڑی کرسی پر تقریباً دھکا دے کر بٹھایا۔ وہ ریلنگ سے آگے ہو کر نیچے لان کی طرف جھکا۔ تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ بڑے رعب سے کہہ رہا تھا۔ اگر رابیل کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تانیہ اور حماد اس کی حمایت میں بول پڑے۔ نہیں ڈانٹا ہمدرد تو وہ تپ گیا۔ رابیل بھیگ چکی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے ابھی حساب کتاب نہیں کیا ہے۔ اس نے مصنوعی رعب سے اسے دیکھا مگر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں نے دادی جان اور آنٹی سے سب کچھ کہہ دیا، آپ مجھے کچھ کہہ کر تو دیکھیں۔ اس نے بھیگتے معاذ کو اطمینان سے دیکھا۔ سچ مچ کہہ دوں، موسم بڑا آفت ہو رہا ہے۔ اس نے دلنشیں انداز میں بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو رابیل نے نگاہ چرا لی۔ اس کی آنکھوں سے پرجوش جذبے جھانک رہے تھے۔ اچھا اب تو میرے ساتھ پاکستان ٹورز پر چلو گی نا؟ اکیلا جا کر بہت بور ہوا تھا۔ وہ آج لیے اپنی گہری چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہلا اور دوستانہ سی ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمکی۔ عین اسی وقت نادر نے کیسٹ پلیئر بلند آواز میں لگا دیا۔ وہ شرارت کرنے سے کیوں پیچھے رہتا؟ مسلسل نیچے سے مانی خیز کھانسی اور سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ چھایو رے پیار کا بادل چھایو رے۔ معاذ نے صاحبان کے نیچے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بارش تواتر سے بھگو رہی تھی مگر اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زہرا بخت کی ایک نظم کی چند لائنیں یاد آ گئیں۔ کئی زخموں کی گہرائی، کئی زہریلی باتوں کے تیر، کئی تیغ صف لہجے زہر میں ڈوبے نشانے۔ وقت بھلا دیتا ہے اپنے زخموں اپنی باتوں کو، اسی زہر کو تریاک بنا دیتا ہے، وقت بھلا دیتا ہے۔ وقت واقعی بڑا مرہم ہے، سے گزرا تلخ اور کٹھن وقت آج سچ کچھ بھول گیا تھا۔ اس نے ساتھ کھڑے معاذ کو چاہتے ہوئے اعتماد سے دیکھا۔ وہ شریک ٹولی بھی ٹیرس پر آ گئی۔ صلح مبارک ہو، وہ بیک وقت یک زبان ہو کر بولے تو
رابیل کی ساری کلفت پل پل میں زائل ہوگی، آنے والے دن بڑے روشن ہوں گے، اس بات کا یقین تھا اور اس کا یقین بے گمان نہیں تھا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے بھی، ہاں جی، تو ان دنوں میں بزی ہوں گی، اس لیے میں نے آپ کے لیے ناول ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب بھی ویسے صرف 2 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئی ہیں، 4 کر کے رکھنی ہیں کیونکہ 4 دن میں بزی ہوں، تو 2 اور میں کر لوں گی، ایک آج کروں گی، ایک کل ٹرائی ماروں گی۔ تو اس لیے پھر انشاءاللہ نا اب ہم، ویسے تو ایپیسوڈ آپ کو روز ملے گی، لیکن میں اب دوبارہ کل تو ویسے میں آؤں گی، لیکن اس کے بعد یہ کچھ دنوں میں نہیں آ سکوں گی، لیکن ایپیسوڈ ضرور آئے گی۔ تو تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔